رب زدني علما رب زدني علما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ کفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفی. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اطیعوا اللہ ورسولہ ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. دیوار نفرتوں کی گراؤ تو بات ہے، انسان کا شعور جگاؤ تو بات ہے، ظلمت میں زندگی کی محبت کے نام پر قندیل دوستی کی جلاؤ تو بات ہے. عالی مرتبت صدر محترم حضرات، علماء اکرام، معزز مہمانان نظام، تاریخ انسان شاہد ہے کہ اتحاد و اتفاق اور بھائی چار کی زندگی میں وہ بنیادی پتھر ہے جس پر قوموں کی ترقیات و عروج کی لازوال مستحکم عمارت قائم ہوتی ہے، اور یہی وہ سرچشمہ ہے جس سے قوتوں اور کامرانیوں کے سوتے پھوٹتے. تمام تاریخ انسانی کی ورق گردانی کر جاؤ، قوموں کی ترقی میں اتحاد و بھائی چارگی اور آپسی محبت ہی پاؤ. اس مختصر تمہید کے بعد آئیے ذرا ہم جائزہ لیتے ہیں کہ جس کو انما المؤمنون اخوہ اور کونوا انصار اللہ کا درس دیا، جس کو قرآنی درسگاہ میں سکھایا گیا ہے کہ واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا، اور واطیعوا اللہ ورسولہ ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا، کہ دیکھو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و پیروی کو اپنی زندگی کا جزء لا انفق سمجھو، اور دیکھو جھگڑنا نہیں، ورنہ جانتے ہو کیا ہوگا، تم ناکامی اور پستی کی کھندک میں جا گرو گے اور تمہاری حیثیت ختم ہو جائے. حضرات، اگر مجھ سے پوچھا جائے سب سے مہلک اور خطرناک مرض کون سا ہے جس سے طاقتور اور مضبوط جسم زار و نزار ہے، تو میرے پاس سوائے اس کے اور کوئی جواب نہیں کہ امت تفرق و تخرق کی کھائی میں سسکا لے. اس کی وحدت کا اوہار بکھر چکا ہے، جس کی لڑیوں کو آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ کر پرویا تھا کہ ان ربکم واحد، یقیناً تمہارا رب بھی ایک ہے، وہ ابوکم واحد، اور تمہارا باپ بھی. امت کی شناخت قرار دی تھی، اے امت مسلمہ کا غیور فرزندو، آؤ ذرا غور کرے کہ جب اتحاد و بھائی چارہ اس امت کی رگوں میں خون بن کر گردش کر رہا تھا اور یہ امت وحدت رب کی زنجیر میں بدھی ہوئی تھی، تو اس کے تصور سے باطل طاقتوں کے ایوانوں میں زلزلہ آ جاتا تھا، طاغوتی نظاموں کے دل دھل جاتے تھے، کلیجہ منہ کو آنے لگتا تھا. مگر جب اس امت کی زندگی اس طاقت اور عنصر سے آری ہو گئی تو قومیں بھوکے بھیڑیے کی طرح اس پر ٹوٹ پڑی. انہیں غیر قوموں نے فرقہ بندی تفرقہ بازی کے دلدل میں دھکیل دیا. اس لیے آج امت مختلف کھانوں میں بٹی ہوئی، وطن پرستی، قوم پرستی، نسل پرستی اور مسلکی تعصب کے خود تراشیدہ بتوں کو اس نے اپنا معبود بنا رکھا، اور ذات و پاک کے ناپاک صنم اس کے ہاتھوں پوجے جا رہے ہیں. اقبال نے کیا سچ کہا تھا کہ فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتی ہے، فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتی ہے، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں؟ حضرات، متحد ہوگے تو کہلاؤ گے مومن غازی، متحد ہوگے تو کہلاؤ گے مومن غازی، منتشر ہوگے تو قسطوں میں صفایا ہوگا. آج ضرورت ہے ہم اثر نو دنیا کی قیادت کے باغ دوڑ کو سنبھالنے کے لیے اتحاد و بھائی چارہ کی زنجیر کو تھام لے اور سیسا پلائے ہوئے دیوار بن جائے. کیوں؟ کیونکہ قوموں کا اقبال و ادوار اسی سے ہے. برادران ملت، نفرت و تنازعات کی خلیج کو دور کیا جا سکتا ہے، عداوت و تشاجرات کی دیوار کو منہدم کیا جا سکتا ہے. شرط یہ ہے کہ ہم قرآن کے للکار کو سننے والے ہو تو آئیے قرآن کا فرمان سنیں اور رسول کا فرمان سنیں اور اپنی زندگی سے نفرت و تنازعات کی دیوار کو گرا ڈالے. قرآن کہتا ہے ان هذه امتکم امۃ واحدہ وانا ربکم فاتقون. جب قرآن کہہ رہے ہیں کہ رسول کا فرمان ایک جسم کے مانند قرار دیتا ہے تو اختلاف کیوں؟ لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اتحاد و اتفاق کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیں اور وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا کو اپنا شعار بنائے. اب میں اس شعر کے ساتھ اپنی تقریر ختم کرنا چاہتا ہوں کہ ایک ہو جائے تو بن سکتے ہیں خورشید و مبی، ایک ہو جائے تو بن سکتے ہیں خورشید و مبی، ورنہ ان بکھرے ہوئے تاروں سے کیا بات بنی. آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہم تمام مسلمان بھائی کو مل جل کر زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرما. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.